حضرت مولی کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا علی المرتضیٰ پرتو دست قدرت شاہ خیبر شکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفع دین نہ کرنے کی پچھلی ویڈیو میں ایک تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ایک حدیث ہے جو جامع ترمذی کی ابوداؤد کے اندر ہے، یعنی دعاؤں کے باب میں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے، فرض نماز کے لیے، تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، وَيَسْنَوْ ذَلِكَ إِذَا قَضَىٰ قِرَاءَتَهُ، اور جب قرات پوری کر لیتے تو اس وقت بھی ایسا کرتے، جب رکوع کا ارادہ کرتے تو بھی ایسا کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی ایسا کرتے، اور باقی نماز میں پھر وہ ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ اس روایت کے اندر ایک پہلا رفع دین رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، یہ رفع دین مذکور ہیں، اور پھر ساری نماز میں اور رفع دین کرنا، پھر دو سجدوں کے بعد، یعنی دو سجدوں کے بعد بھی رفع دین کرنا مذکور ہے۔ تو یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں اس کو بیان کر کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو مولی کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفع دین آپ تو روایت کرتے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے رفع دین خود نہیں کیا۔ تو یہی ہماری دلیل ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب آپ اپنی روایت کے خود عمل کے خلاف عمل کر رہے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ رفع دین منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ وہ بھی صحیح سند سے ثابت۔ لیکن اس کا دوسرا جواب جو میں بڑی تحقیقی انداز میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رفع دین کی جو حدیث پاک جہاں بیان کی گئی ہے ترمذی میں، اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ مسلم شریف میں حدیث نمبر ہے 661۔ اب اس جگہ عبد الرحمن بن عارج، یہی روایت آخر میں جا کر جو مرکزی اس کے راوی ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس حدیث کے جو مرکزی راوی ہیں جو ہر حدیث میں ہر روایت میں آپ کو ملیں گے، وہ ہیں عبد الرحمن عارج اور عبید اللہ بن ابی رافع۔ یہ آپ کو ہر کتاب میں ملیں گے، یہ مسلم شریف میں بھی یہی راوی ہیں، ترمذی میں بھی یہی راوی ہیں۔ ترمذی کی یہ ایک حدیث یہ ہے، اور ایک 3421 ہے، اور 206 میں بھی یہ حدیث ہے ترمذی میں۔ ابوداؤد شریف کے اندر 790، یعنی ان کے استاد مختلف ہوتے جائیں گے، لیکن اکثر جگہ ماجشون ایک راوی ہیں، وہاں پر آ کر یہ سب مل جائیں گے۔ نسائی شریف میں عمر بن علی حضرت امام نسائی کو بیان کرتے ہیں، اور بن ماجشون سے یہ روایت مل جاتی ہے۔ تو نسائی شریف میں بھی 3 جگہ، ایک 867، 1050 اور 1126 نمبر حدیث ہے۔ ابن ماجہ میں بھی 154 نمبر حدیث ہے، اور آخر میں جو روایت کی جو راوی ہیں عبد الرحمن بن عارج عن عبید اللہ بن ابی رافع، وہ وہی ہیں، وہ مولی علی سے روایت کرتے ہیں، تو ہر جگہ راوی وہی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ چلے جائیں ترمذی شریف کے اندر اور بھی جگہ ہیں، 3482 3422 اور 3423، یہ 3422 اور 23 بھی اس میں ہی ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مسند احمد میں بھی یہ حدیث، میرے پاس یہ ساری کتابیں یہاں موجود ہیں، مسند احمد میں بھی یہ حدیث 729 نمبر اور 803 نمبر اور 960 نمبر ہے۔ ہر جگہ جو امام مسند احمد کے امام احمد حنبل کے جو استاد ہیں مختلف ہیں، لیکن ہر جگہ جا کر عبد الرحمن بن عارج سے ہی عبید اللہ بن ابی رافع اور مولی علی سے روایت کرتے ہیں۔ سنن دارمی میں 1274 اور 1353 نمبر یہ حدیث ہے، اور وہاں بھی مرکزی راوی یہی ہیں۔ تو یہ سب جگہ وہ ہیں کہ جہاں پر حدیث یہی مروی ہے، مگر اس حدیث میں رفع دین کا ذکر وہاں کہیں نہیں ہے۔ ترمذی کی ایک مقام کے علاوہ کسی حدیث میں رفع دین کا ذکر ہی نہیں ہے۔ مثلا اس جگہ یہ روایت ہے، حضرت مولی کائنات فرماتے ہیں انہ اذا قام الی الصلاۃ مکتوبۃ رفع یدیہ حذو المنکبیہ، یہ ہے، لیکن اسی کی پچھلی حدیث میں یہ لفظ موجود ہی نہیں ہے۔ مثلا سند آخر میں یہی بن جاتی ہے کہ عارج عن عبید اللہ بن ابی رافع عن علی بن ابی طالب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام الی الصلاۃ قال وجہت وجہی اللہ، یہاں رفع دین کا ذکر بھی نہیں۔ اب ترمذی شریف میں کہیں بھی اس حدیث جگہ کے علاوہ جہاں بھی حدیث بیان کی وہاں رفع دین کا ذکر نہیں۔ پھر یہ نسائی شریف ہے، نسائی شریف میں بھی یہ حدیث بیان کی گئی ہے، کسی جگہ بھی جہاں بھی یہ بیان ہوئی ہے رفع دین کا ذکر تک نہیں ہے۔ مولی کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کھڑی کرتے تو تکبیر کے بعد انی وجہت وجہی اللہ یہ دعا پڑھتے تھے۔ یہ نسائی شریف کا صفحہ نمبر 142 ہے، اور مکتبہ رحمانیہ ہے، پہلی جلد ہے۔
اس کے اندر یہ صراحتاً یہی بات لکھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ترمذی کے حوالے سے بیان کی ہے. یہ ابن ماجہ ہے. ابن ماجہ میں یہی بات، یہی حدیث لکھی ہے، اور اس کے اندر وہی چیز میں جو آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں. اس کا صفحہ نمبر 73 ہے اور مکتبہ اس کا قدیمی کتب خانہ ہے. اس کے اندر وہی بات لکھی ہے کہ انہوں نے پوری سند بیان کی ہے، اور آگے رفع یدین کی کوئی بات نہیں ہے، رفع یدین کا ذکر تک نہیں ہے. یہ ابوداؤد شریف ہے. ابوداؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اور ابوداؤد شریف کے جو صفحہ نمبر 118 پر ہے، مکتبہ رحمانیہ ہے، حدیث کا نمبر ہے 760، اور اس میں صراحتاً لکھا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلاۃ کبر ثم قال. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے اور پھر کہتے وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض. آپ ساری حدیث آگے پڑھ دیں، کہیں بھی رفع یدین کا ذکر نہیں، بلکہ ایک مقام پر غالباً نسائی شریف میں یہ دوسرا مقام جو ہے وہاں پر رفع یدین کا ذکر، رکوع کا ذکر بھی آپ نے فرمایا، لیکن وہاں پر مولا کائنات نے رکوع کے اندر بھی رفع یدین کا ذکر نہیں کیا. اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل کے 3 مقامات جیسے بیان کر چکا ہوں، یہ حدیث موجود ہے. دیکھیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. 729 نمبر حدیث ہے. یہاں پوری سند وہی ہے. عبد الرحمن عن ماجشون عن الاعرج عن عبید اللہ بن ابی رافع عن علی بن ابی طالب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر استفتح ثم قال. جب تکبیر کہتے تو استفتاح پڑھتے، یعنی آپ سبحانک اللہ پڑھتے، اور پھر وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض. یہ پوری حدیث بیان کی ہے. اس پوری حدیث میں کہیں رفع یدین کا ذکر نہیں ہے. پھر آگے چلے جائیں، اسی حدیث کو مسند امام احمد کے اندر صفحہ نمبر 89 پہ بیان کیا گیا ہے، اور وہاں بھی اس جگہ کوئی رفع یدین کی بات نہیں ہے. وہاں پر رکوع کا بھی ذکر ہے. دیکھیں یہ حدیث سیاست ابوداؤد شریف میں، یہ نسائی شریف میں رکوع کا ذکر ہے، یہاں بھی رکوع کا ذکر ہے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رکع، فرماتے اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت انت ربی خشع سمعی وبصری ومخی وعظمی وصبی وما. یہ پوری دعا بیان کی ہے، لیکن اس میں رفع یدین کا یہاں بھی ذکر نہیں. اس کی بھی سند صحیح ہے. اسی طرح صفحہ نمبر 76 پر یہ دارالسلام جو کہ جدہ کی چھپی ہوئی ہے، اور یہاں بھی پھر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور صفحہ نمبر 77 پہ، اور اس حدیث میں بھی کہیں رفع یدین کی بات نہیں ہے، بلکہ یہی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ یکبر ثم یقول وجہت وجہی الذی. تو یہ ایک منفرد راوی ہیں جنہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے، اور وہ ترمذی شریف کے اندر ہی ایک مقام پہ ہے. باقی ترمذی کے اور کسی جگہ بھی حدیث ان الفاظ کے ساتھ موجود نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین بھی کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ حدیث میں زیادتی کی ہے کسی راوی نے، اور اس حدیث کے اندر باقی جتنی بھی حدیث کی کتابیں میں ان میں یہ روایت میں یہ الفاظ موجود ہی نہیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے. اگر موجود بھی ہوں تو پھر بھی راوی کا اپنا عمل جب حدیث سے صحیح سے معلوم ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے، تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ یہ حدیث منسوخ ہے. اور دیکھیں اسی طرح یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے. صفحہ نمبر 262 ہے، اور مکتبہ رشیدیہ کی پہلی جلد، اور اس کے اندر بھی یہ ساری سند مذکور ہے، لیکن کہیں بھی رفع یدین کی بات نہیں. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ کبر ثم قال وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض. یہ پوری دعا پڑھی اور کہیں بھی رفع یدین کا ذکر نہیں. اور پھر اور بہت سارے محدثین نے بھی اس کو بیان کیا ہے. تو اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک اور حدیث یہاں مذکور ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے صفحہ نمبر 267 پر، اور مکتبہ رشیدیہ ہے پہلی جلد ہے اس کی، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رفع یدین نہیں کرتے تھے. دیکھیں کان اصحاب عبداللہ و اصحاب علی لا يرفعون ایدیہم الا فی افتتاح الصلاۃ قال وکیع ثم لا يعودون. کہ اصحاب علی اور اصحاب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ سب حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کے شاگرد تھے. یہ رفع یدین افتتاح نماز کے علاوہ دوبارہ نہیں کرتے تھے. وکیع نے پھر وضاحت کی کہ دوبارہ پھر رفع یدین نہیں کرتے تھے. تو لہذا ان دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ رفع یدین صحابہ کے نزدیک، بہت سارے صحابہ کے نزدیک منسوخ ہو چکا تھا، ثابت نہیں تھا، انہوں نے نہیں کیا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے اور محدثین انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں کا ذکر کروں گا.